من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ ربنا ورب العالمین. شکر خدائے پروردگار کہ جس نے 30 روزے مکمل فرمائے، اس قادر مطلق کا شکر جس نے پابندی کے ساتھ پورا قرآن مکمل تراویح میں سننے کی توفیق عطا فرمائی. اس پروردگار کا شکر ہے جس نے ایمان جیسی نعمت عطا فرمائی جو بادشاہوں کے خزانوں میں بھی نہیں ہے. اس پروردگار کا شکر جس نے ہمیں رمضان مکرم کا یہ آخری جمعہ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا. شکر پروردگار اس نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا. شکر پروردگار کو اس نے ایسی کتاب عطا فرمائی جس کی مثال نہ آسمانوں میں ہے نہ زمینوں میں ہے. مشرق و مغرب، شمال و جنوب، کہیں بھی قرآن مجید کی مثال نہیں پائی جاتی. شکر پروردگار ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائی. کتنے ہمارے بھائی، کتنی ہماری بہنیں جن کے دل میں تمنا تھی، آرزو تھی کہ کاش رمضان کا چاند ہم آسمان پر دیکھتے، روزے رکھتے، لیکن ان کی بیماری نے ان کو مہلت نہیں دی. آج بھی وہ دواخانوں میں دوا اور دارو کے لیے لیٹے ہوئے ہیں. ان کے عزیز، ان کے رشتہ دار، ان کے قربا ان کی صحت کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں. شکر پروردگار کہ اس خالق کل نے ہمارے ہاتھوں کو ایسی پوزیشن میں رکھا، ایسی پوزیشن میں نہیں رکھا. خدا کا بڑا شکر ہے. وہ عظیم دین عطا فرمایا
عمرہ کی عید تو سال میں 2 بار ہوتی ہے، لیکن وہ جن کے دلوں میں یہ آرزو، یہ تمنا کروٹیں لیتی ہے کہ کاش خدا مجھے بھی حج کو جانے کے قابل بناتا، میں بھی رمضان شریف میں عمرہ کی دولت حاصل کرتا، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑتا، روتا، آنسو بہاتا، گنبد خضرا پہ جا کے سرور کائنات کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھیجتا، لیکن یہ موقع نہیں ملا۔ سرور کائنات کا خطاب رحمت للعالمین ہے۔ 1,24,000 یا 80,000 میں کسی کو یہ خطاب نہیں ملا، خطاب ملا صرف نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے غریبو غمگین مت ہو، آزردہ مت ہو، غم زدہ نہ ہونا۔ کسی کی عید سال میں 2 مرتبہ ہے، لیکن اے غریبو خوش ہو جاؤ، جب جب جمعہ آتا ہے تمہاری عید ہوتی ہے۔ جمعہ میرے غریبوں کی عید ہے، اتنا خیال رکھنے والا پیغمبر کسی امت کو ملا؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے۔ تاریخ انبیاء کا مطالعہ کیجئے، ایسا چاہنے والا پیغمبر، اس کا تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، چاہے کہ اس کی ذات پر ہم بحث کریں، ان کے علم پر بحث کریں، ان کی صفات پر بحث کریں، ان سے نعوذ باللہ من ذالک برابری کا دعویٰ کریں۔ ارے برابری اور بشر کی بات تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے فرمائی تھی، اے کافروں میں بشریت میں تم جیسا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی آگے آیت میں فرما گیا، لیکن ہاں ایک فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے کہ مجھ پر اللہ وحی بھیجتا ہے۔ کیا پیغمبر پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ کر کسی کے اوپر وحی آئی؟ کیا وہ اس وحی میں برابری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے، برابری نہیں کر سکتا، غلامی کا پٹا ہی سنبھال لے، یہی نجات کے لیے کافی۔ اسی سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ نے رمضان عطا فرمایا۔ جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھی، 4 رکعت نماز پڑھی، ہر رکعت میں 1000 برس ٹھہرے، کل 4000 برس کی عبادت فرمائی۔ سلام پھیر کے جب بارگاہ خداوند قدوس میں حاضر ہوئے، پروردگار نے فرمایا کہ جبریل بہت اچھی عبادت، لیکن سنو، یہ تم نے اپنی خوشی سے پڑھی ہے، اور میرے محبوب کی امت آئے گی، اس کا ایک فرد 2 رکعت نماز پڑھے گا، اور وہ 2 رکعت میرے پاس تمہاری 4000 رکعت سے محبوب ہے۔ اللہ، یہ صدقہ کس کے دم خدم سے ملا؟ یہ صدقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ جمعہ کی نماز ملی۔ لوگ جب قحط اور کال پڑا ہوا تھا، دانے دانے کے لیے ترس رہے تھے، غلہ باہر کے ملکوں سے آیا، حرکت ہوئی، معلوم ہوا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما ہے، خطبہ ارشاد فرما رہا ہے۔ خطبہ 2 رکعت کے برابر ہے، اس میں نماز نہیں، اس میں تسبیح نہیں، اس میں وظیفہ نہیں، اس میں گفتگو نہیں، اس میں توجہ چاہیے، اس میں دھیان چاہیے۔ اگرچہ کہ آپ کی مادری زبان عربی نہیں ہے، لیکن آپ کو سننا ہے۔ آپ کی عربی زبان نہیں ہے، لیکن قرآن کی زبان عربی ہے۔
نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر کی زبان عربی ہے. خلفائے راشدین کی زبان عربی ہے. پنجتن پاک کی زبان عربی ہے. خلفائے اسلام کی زبان عربی ہے. نماز میں کوئی اور زبان آپ نہیں پڑھتے، عربی ہی پڑھتے ہیں. یہ عربی کا اعجاز ہے. یہ کس کے صدقے میں ملا؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں ملا. جب غلہ اور اجناس کے لے آنے والے جانوروں کی حرکت سنائی دی تو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جانے لگے. پروردگار عالم کو یہ بہت ناگوار گزرا. اسی وقت سورۃ الجمعہ، ایک ایسا دن ہے جمعہ جس کے بارے میں اللہ نے پورا سورہ نازل فرمایا. سورۃ الجمعہ، اور ایک رات ایسی ہے اس کے بارے میں بھی ایک پورا سورہ نازل فرمایا. وہ رات لیلۃ القدر ہے. کتنے اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے فرمائے. جب لوگ جانے لگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے حبیب جبکہ آپ خطبہ منبر پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. آیت کریمہ قرآن مجید میں موجود ہے. سورۃ الجمعہ نکالیے اور تلاوت کریے. حالانکہ جمعہ کی نماز بھی تھی، اس کا تذکرہ نہیں ہے. اے حبیب ترک الصلاۃ، نماز کو چھوڑا نہیں فرمایا. دھیان دیجئے، ترک القرآن، قرآن کو چھوڑا نہیں فرمایا. حالانکہ لوگ مسجد میں تھے، یہ نہیں فرمایا کہ ترک المسجد. حالانکہ عبادت کا موقع تھا، ترک العبادت. نہ عبادت کا ذکر کیا، نہ نماز کا ذکر کیا، نہ قرآن کا ذکر کیا، نہ مسجد کا ذکر کیا تو ذکر سرکار کا کیا. اے حبیب یہ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ کو کیا چھوڑ رہے ہیں؟ پوری شریعت کو چھوڑ رہے ہیں. آپ کو کیا چھوڑ رہے ہیں؟ پورے ایمان کو چھوڑ رہے ہیں. ان کو بتا دیجئے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ اللہ کا ہے. جو مدینے میں قبول ہو گیا وہ مکے میں بھی قبول ہو گیا. جو مدینے میں قبول نہیں ہوا مکے میں بھی کبھی قبول نہیں ہوگا. تو جمعہ کی اہمیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اتنی بیان فرمائی. گزشتہ جمعہ بہت سے حضرات تشریف نہیں لائے تھے، یہ ان کی خدمت میں معروضات رکھ رہا ہوں. اتنی عظیم عبادت ہے. عزیزان محترم، مسئلہ بتایا جا رہا، آپ کو عمل کرنا نہیں ہے. ایک ایسا مسئلہ بھی ہے لیکن عمل کرنا نہیں ہے. جی عید کی نماز بغیر خطبے کے ہو بھی جائے گی. اگر آپ بیمار ہیں، ایمرجنسی ہے، دورہ پڑ گیا ہے، فوراً آپ کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے، تو آپ خطبہ چھوڑ کر اپنی جان بچانا فرض ہے. لیکن یہ جمعہ کی نماز ایسی ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوگا. خطبہ 2 رکعت کے برابر ہے. اس لیے پوری توجہ چاہیے. یہاں تک کہ نماز سے بھی آپ کو روک دیا گیا. ایک صاحب نے کہا نہیں صاحب میں لیٹ ہو گیا. کیوں لیٹ ہوئے آپ؟ کس نے کہا تھا؟ کسی مولانا نے کہا تھا لیٹ ہونے کے لیے؟ کسی مفتی صاحب نے فتویٰ دیا تھا؟ آپ کو بتایا گیا کہ اے مومنو جمعہ کے دن جلدی کرو اور ایسا کرو کہ جامع مسجد میں سب سے پہلے آنے والے خوش نصیبوں میں تمہارا نام لکھا جائے. کیوں؟ یہ آنکھیں بہت کچھ دیکھتی ہیں، آنکھوں نے بہت کچھ دیکھا ہے، ابھی دیکھنے والی ہے اللہ کے حکم سے. آسمان دیکھنے والی آنکھیں
آسمان پہ رمضان کا چاند دیکھنے والی آنکھیں، شوال کا چاند دیکھنے والی آنکھیں، لیکن جب جامع مسجد کی گیٹ پر آ جاتا ہے تو انہیں آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ فرشتے وہاں بیٹھے ہوئے جامع مسجد پہ خالی نہیں بیٹھے، اللہ کے حکم سے بیٹھے، ان کے ہاتھ بھی خالی نہیں ہے، ایک ہاتھ میں رجسٹر ہے، ایک ہاتھ میں قلم ہے، نہ فرشتہ دکھ رہا ہے، نہ رجسٹر دکھ رہا ہے، نہ قلم دکھ رہا ہے۔ اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے اے فرشتوں، سب سے پہلے جو جامع مسجد میں داخل ہو جائے لکھو اس کا نام، اور اس کے نامہ اعمال میں اونٹ قربان کر کے تقسیم کرنے کا ثواب لکھو۔ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا آمنت باللہ و ملائکتہ، اے پروردگار میں آپ کی قدرت کاملہ پر ایمان لایا۔ پھر آپ کے جو فرشتے ہیں، انسان تو دکھتے ہیں لیکن فرشتے کیونکہ وہ اتنے لطیف ہیں وہ دکھائی دیتے نہیں۔ حدیث میں تو معلوم ہے۔ کیا کبھی آپ نے ہوا کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، اس لیے وہ بڑی لطیف ہے، محسوس کرتے ہیں ہاں بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، لیکن آپ بتا نہیں سکتی یہ ہوا ہے، وہ جو اڑ رہی ہے وہ دھول ہے، غبار ہے، آپ بہت دور تک دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی آنکھیں پھول کی پتی کو دیکھ سکتی ہے، پھول کی خوشبو کو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ وہ بڑی لطیف ہے۔ تو جو انسان لطافت گل کا ادراک نہیں کر سکتا، وہ لطافت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادراک کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ پاک نے اپنے نور سے سرور کائنات علیہ السلام پروردگار عالم کے حکم سے فرشتے نام لکھ دیا۔ پھر اس کے بعد جو آتا ہے پروردگار اس کے نامہ اعمال میں کیا ہو؟ جس نے سب کچھ چھوڑ کر پہلی اذان کے ساتھ ہی جمعہ کی دوسرے نمبر پر داخل ہوا، اس کے نامہ اعمال میں گویا اتنا ثواب لکھو جتنا اس نے گائے قربان کر کے اللہ کی راہ میں تقسیم کیا۔ پھر اور اس کے بعد آتا ہے بکری قربان کر کے دینے کا، پھر اس کے بعد آتا ہے کہا کہ انڈے کا ثواب، پھر اس کے بعد جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے عربی خطبہ تو فرشتے بھی رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں۔ خطبہ اتنی اہمیت کا ہے، خطبے کی طرف جو حکم بتایا گیا کہ خطیب محترم کا چہرہ عوام کی طرف ہو، مصلیوں کی طرف ہو، اس لیے کہ ہدایت نصیحت ان کو کرنا ہے، احکام ان کو بتانا ہے، اس لیے قبلے میں خطیب محترم کی پیٹھ ہوتی ہے، عوام کی طرف چہرہ ہوتا ہے، لیکن جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں چہرہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، پیٹھ عوام کی طرف ہوتی ہے۔ یہ قبلے کا احترام بتایا گیا، جس قبلے کی طرف آپ منہ کر کے نماز ادا فرمائیں، حکم شریعت کا ہے۔ اس سے بہت سے ہمارے بھائی غافل ہیں، تھوک دیتے ہیں۔ قبلے کی طرف تھوکنا جائز نہیں ہے۔ اگر قبلے کی اہمیت آپ کے پاس ہے، اگر قبلے کے بارے میں آپ جانتے ہیں، منہ میرا قبلے کی طرف، تو جس قبلے کی طرف سمت عبادت کی طرف آپ منہ کریں ادھر تھوکے، اور پھر پان کھا کے تھوکے، گٹکا کھا کے تھوکے نہیں۔ جب تھوکنا نہیں ہے تو واش روم میں بھی نہ منہ کرنا ہے نہ پیٹ کرنا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں ہے 10-20 ہزار خرچہ ہوں گے، فوراً سمت بدل لے اس کی۔ آخرت کا عذاب 10-20 ہزار سے زیادہ گنا خطرناک ہوگا۔ جس نے قبلے کا احترام نہیں کیا اس نے عبادت کا احترام نہیں کیا۔ بزرگوں کو بھی قبلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے قبلہ سیدھا ہوتا ہے، بزرگ بھی ویسے ہی سیدھے سیدھے ہوتے، ٹیڑھے نہیں ہوتے۔
ان کی بات، ان کا عمل، ان کا عقیدہ، ان کا سلیقہ، ان کا طریقہ بھی بالکل سیدھا سیدھا ہوتا ہے۔ والد صاحب قبلہ، یہ احترام کا لفظ ہے، ادب کا لفظ ہے، اکرام کا لفظ ہے، اس لیے کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لوگوں جمعہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جمعہ کی تیاری جمعہ کے دن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جمعہ کی تیاری جمعرات سے ہی ہونی چاہیے۔ لباس تیار کر لینا ہے، جیسے عید کے لیے نیا لباس ضروری نہیں، عمدہ لباس، صاف ستھرا، پاکیزہ، جس پر داغ نہ ہو، دھبا نہ ہو۔ اب یہ ہماری اپنی سعادت ہے کہ اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، تو ہم نئے کپڑے پہننے کو عید سمجھتے ہیں، حالانکہ عید تو اس کی ہے جس نے توبہ کیا، عید تو اس کی ہے جس نے پورے رمضان تراویح پڑھی۔ عید منانے کے قابل تو وہ ہے جس نے پورے روزے رکھے۔ یہ کچھ نہیں کیا اور عید منانے کے لیے نکل گیا۔ عید کا مفہوم کیا ہے؟ عید کا معنی کیا ہے؟ عید کا مطلب کیا ہے؟ عید کا مقصد کیا ہے؟ آخر کیوں آتی ہے یہ عید؟ عید کے دن جبکہ سارے لوگ مسلمان خوشیوں میں تھے، کچھ لوگ ملنے کے لیے خلیفۃ المسلمین ابو تراب فاتح خیبر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن دسترخوان بچھا ہوا ہے اور خلیفہ زمان، خلیفہ وقت، خاتم الخلفاء سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہے ہیں۔ اللہ، لوگوں نے یہ دیکھ کر خلیفۃ المسلمین سے پوچھا کہ آج تو بہترین کھانے کے دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو مسرتوں کا دن ہے، آج کے دن کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کا دن بنایا ہے، اے خلیفۃ المسلمین آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، عید کا مفہوم کیا ہے یہ آپ کو خلفائے راشدین بتائیں۔ اصلی عید کیا ہے، اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے، یہ خلفائے راشدین کی بارگاہ میں چل کر پوچھئے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں یقین آج کے دن عید کے دن ہے۔ آج ہم نے عید کی نماز پڑھی ہے، عیدگاہ گئے تھے۔ اگر عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو مسائل میں بتایا گیا ترک سنت ہے، عیدگاہ میں نماز پڑھنا سنت ہے۔ کوئی نہیں پڑھتا ہے تو ترک سنت کر رہا ہے۔ ترک سنت کا گناہ کیا ہے وہ میں بتانا نہیں چاہتا، آپ خود پڑھ لیجیے۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں آج بھی عید ہے، کل بھی عید تھی اور آنے والا کل بھی عید ہے، اس کے بعد بھی عید ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور کل بھی کیسے عید ہے، حالانکہ عید کا دن تو آج ہے، نماز ہم نے پڑھی۔ خدا کے بندو، عید کا مفہوم سمجھو، عید کا مطلب سمجھو، جس دن تم سے کوئی اللہ کا گناہ نہ ہو وہی دن تمہاری عید کا دن ہے۔ عزیز اور دوستو، گناہ کا مفہوم کیا ہے، گناہ کا مطلب کیا ہے، حلال کا مطلب کیا ہے، حرام کا مطلب کیا ہے؟ آج تو ایک بھائی دوسرے بھائی کا قتل کر رہا ہے 100 گز زمین کے لیے، 200 گز زمین کے لیے، 1 لاکھ کے لیے، 2 لاکھ کے لیے، بہن کا قتل کر رہا ہے، ماں باپ کا قتل کر رہا ہے، اور یہ زیادہ قتل مسلمانوں میں ہو رہے ہیں۔ کس کا سر بلند کر رہے ہیں آپ؟ کس کا نام بدنام کر رہے ہیں آپ؟ بیویوں کو نہ طلاق دیتے ہیں نہ خلا دیتے ہیں، ایسے کئی لوگ ہیں۔ یہ آخری جمعہ رمضان کا اگر کسی گھر میں ایسے ہے تو اللہ پاک سے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور آپ دوسروں کو معاف نہ کریں تو اللہ آپ کو معاف کرے گا؟ جھوٹے مقدمے ایک دوسرے پر ڈالے ہوئے ہیں، خدا کے لیے اٹھا لیجئے، ختم کر لیجئے، کمپرومائز کر لیجئے۔ اس سے بڑا دن، مبارک دن کمپرومائز کا نہیں آئے گا۔ زندگی ایڈجسٹنگ سے ہوتی ہے، کمپرومائزنگ سے ہوتی ہے، ایڈجسٹنگ سے ہوتی ہے۔ زندگی کا یہ اصول اسلام نے سکھایا ہے، یا طلاق دے دیجئے یا پھر خلا کا جو مطالبہ ہے وہ قبول کر لیجیے، مقدموں کو اٹھا لیجیے۔
اوقافی جائیدادوں کی، مساجد کی، قبرستانوں کی حفاظت کیجیے۔ آج قبرستانوں کا مسئلہ کتنا گمبھیر ہو گیا ہے۔ غریب کو تو نہ جینے کے لیے گھر ہے نہ مرنے کے بعد۔ بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں کہ قبرستانوں میں جگہ نہیں مل رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، ایسے حالات میں ہم قتل کرنے کا پروگرام تو بنا رہے ہیں، لیکن مرنے کے لیے جگہ کہاں ہے؟ دفن کے لیے جگہ کہاں ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو رمضان ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ اس پر سوچنا ہے، غور کرنا ہے۔ یہ صرف قائدین کا، لیڈروں کا کام نہیں ہے، پبلک کا بھی کام ہے۔ کیا صرف انہی کے رشتہ دار مرتے ہیں؟ آپ کے خاندانوں میں موتیں نہیں ہوتی؟ یقیناً ہوتی ہے۔ کل من علیہا فان، اللہ پاک نے قرآن مجید میں صاف صاف الفاظ میں فرما دیا کہ کائنات کی ہر چیز میں اختلاف ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جس پر ساری دنیا کا، چاہے کسی مذہب کا ہو یا مذہب کو نہ بھی مانتا ہو، اس کا بھی اتفاق ہے۔ وہ اتفاق کس پر ہے؟ کہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ 50 سال کے لیے، 60 سال کے لیے، 70 سال کے لیے تو ہم کروڑ کا مکان بنائے، اور وہ مکان جو قیامت تک رہنے والا ہے، اس مکان کے لیے کیا تیاری ہے ہمارے پاس؟ اس مکان کے لیے تراویح ہے، اس مکان کے لیے تلاوت قرآن ہے، اس مکان کے لیے حلال کی کمائی ہے، حلال کا لقمہ ہے۔ رمضان آتا ہے یہ بتانے کے لیے لوگوں 11 مہینے تک حلال کھاتے رہے۔ اب ایک مہینہ اللہ کا حکم ہے کہ 11 مہینے تک کھاتے رہے، لیکن اب صبح سے لے کے شام تک اس حلال کو بھی چھوڑ دو، یہ بتانے کے لیے کہ ہم رزق کے غلام نہیں ہیں، رزاق کے غلام۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، حلال بھی ہو نہیں، حالانکہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کمرے میں جا کے کھا سکتے ہیں۔ اس لیے روزہ ایسی عبادت ہے تو خدا اور بندے کے درمیان ایک بہت بڑا راز ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے معلوم ہوتا ہے، حج کر رہا ہے معلوم ہوتا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے معلوم ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان روزہ ہے نہیں معلوم ہوتا، اسی کو معلوم ہوتا ہے، اسے اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، دوسرے سارے اعمال کرو گے جنت ملے گی، لیکن اے روزہ دارو خوش ہو جاؤ کہ قیامت کے دن سب کو جنت ملے گی اور میں تم کو ملے گا، تم مجھ سے ملاقات کرو گے، میرا دیدار کرو گے، میری دیدار سے مشرف ہو گئے۔ یہ ساری نعمتیں کس کے صدقے ملی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ عزیزان محترم، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، مطلب ایک مہینہ صبر کرنا پھر اس کا 11 مہینے بے صبری، ایسا نہیں ہے، یہ مطلب غلط ہے۔ مطلب اس مہینے میں آپ کو صبر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ آج کتنی بے صبریاں ہمارے گھروں کے اندر اور راہ چلتے وقت آ گئی ہیں، پارکنگ ہم صحیح نہیں کرتے، گاڑی لینے کا تو شعور اور خیال ہم کو ہے، لیکن پارکنگ کا خیال، راستے میں آ رہا ہے کون، جا رہا ہے کون۔ ایک مسلم ملک میں، وہاں غیر مسلم بھی رہتے تھے، ایک غیر مسلم کو پتھر کی ٹھوکر لگی، گرا، اٹھ کے کہنے لگا ارے کیا بات ہے، اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا، اس لیے کہ ان کے پیغمبر نے ان کو تعلیم دی تھی کہ ہر تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دو۔ کیا اس راستے کو مسلمان نہیں گزرا؟ صفائی کا انتظام کتنا ہم نے رمضان میں کیا ہے وہ ہم کو معلوم ہے۔ صرف کپڑے ہی صاف نہیں رکھنا ہے، گھر بھی صاف رکھنا ہے، دکان بھی صاف رکھنا ہے، مکان بھی صاف رکھنا ہے، تن بھی صاف رکھنا ہے، اور من بھی صاف رکھنا ہے، دھن بھی صاف رکھنا ہے۔ محاورہ ہم بار بار سنتے ہیں بزرگوں سے، اب تو یہ محاورے بھی کتابوں میں بند ہو گئے۔ جی، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ تن کہتے ہیں جسم کو، یہ جو باڈی ہماری دکھ رہی ہے اس کے اندر روح ہے۔ تن درستی 1000 نعمت ہے۔ کیا گنتی 1000 پر ہی ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی، بلکہ آگے بھی جا رہی ہے۔ تن درستی 1000 نعمت ہے، من درستی 1,00,000 نعمت ہے۔ اور پھر آگے میں اسلام نے سمجھایا دھن درستی
کروڑ نعمت ہے. عقل حلال، صدق مقال. تو یہ جمعۃ المبارکہ کا جو عرف عام میں الوداع کہا جاتا ہے، الوداع کوئی لفظ نہیں ہے، الوداع لفظ ہے. اس سلام میں آپ نے سنا ہوگا اور توجہ دے کے پڑھا بھی ہوگا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اے لوگو، وداع کی گھاٹیوں سے چاند نکل گیا تو ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا کہ سرکار کا دیدار ہم کو کرا دیا. الوداع کا لفظ ہے. الوداع کوئی نہ عربی زبان کا لفظ ہے، نہ اردو کا، نہ فارسی کا، نہ اور کسی زبان کا. جب الفاظ کو غلط کہا جاتا ہے تو الفاظ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. جب آپ کا نام کوئی غلط پکارے تو جیسے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ویسے ہی الفاظ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، الفاظ کی روح کو تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے قرآن مجید بتا گا، اے مومنو اپنے بھائیوں کو ناموں کے ساتھ پکارو، خبردار کوئی غلط القاب سے نہ پکارنا. ہمارے بھائی بعض لوگوں کے القاب لگا دیتے ہیں جو ان کو ناگوار گزرتے ہیں، ان کو پسند نہیں آتے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اے مومنو اگر تم مومن ہو تو اپنے مومن بھائیوں کو ان کے ناموں سے یاد کرو. اس لیے سرکار نے حکم فرمایا کہ نام اچھے رکھو اپنے بچوں کو. لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر ادھر سے سن لیتے ہیں، نام رکھ لیتے ہیں، بعد میں آ کے مولانا سے پوچھتے ہیں مولانا یہ نام کا مطلب کیا ہے. ارے بھائی رکھتے ہو نہیں سمجھے کیا مطلب ہے اس کا. چیز دیکھتے ہو بھال کے خریدتے ہیں نا، تو بعد میں آ کے بولتے ہیں مولانا یہ چیز میں خریدا اچھی ہے بری ہے، یہ آپ کے اوپر ہے. ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ناموں کے اندر لڑنا بھڑنا مرنا مارنا اور جنگ کے معنی تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کو تبدیل فرما دیا. اپنی نسلوں کے نام اچھے رکھے کہ ناموں کے بھی اثرات ہوتے ہیں. اثرات تو پتھروں کے بھی ہوتے ہیں. بہت سے بھائی پتھروں کے اثرات دیکھے نگینے خریدتے ہیں. تعجب ہے، پتھر میں اثر ہے اور سرکار میں اثر نہیں ہے، اور قرآن میں اثر نہیں ہے، مشائخ کی دعا میں اثر نہیں ہے، ان کے الفاظ میں اثر نہیں ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ جمعہ ایسا مبارک بتایا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعے کی تیاری کا ایک دن پہلے سے حکم فرمایا. لباس کو دیکھ لو، اصلاح کروانی ہو، اصلاح. اب تو حجامت کوئی کہہ رہا نہیں، حجامت کی بھی حجامت ہوئی، کٹنگ کرائے نہیں کٹنگ چل رہی ہے، اور کٹنگ بھی کیسی کیسی ہو رہی ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اصلاح بنوانی ہو تو جمعہ کے دن نہیں، جمعرات کے دن ہی بنوا لینا ہے. ناخن کٹوانا ہے تو ناخن بھی جمعرات کے دن. جیسے تیاری جمعہ کی ہو رہی ہے ویسی تیاری قیامت کی بھی ہونی چاہیے. اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار. پروردگار، بندہ کہے گا کیوں مجھے اندھا کر کے اٹھایا؟ مولانا پڑھتے رہتے آیت، مسلسل پڑھتے. کیا آپ نے سوچا آخری آیت کیوں پڑھی جاتی ہے بار بار؟ پروردگار میں تو اچھا تھا، میری آنکھیں اچھی تھی، ان میں روشنی تھی، بہت خوب دیکھتا تھا، اے اللہ مجھے اندھا کر کے نابینا کر کے کیوں اٹھایا؟ پروردگار فرمائیں گے تیرے پاس خدا کی کتاب آئی تھی لیکن تو نے دیکھا نہیں، رسول آئے تھے لیکن آنکھیں بند کر لی، حق کا پیام آیا تھا آنکھوں کو بند کر لیا، اس لیے اس کی سزا میں تجھ کو اندھا کر کے اٹھایا گیا ہے. کچھ لوگ بینائی کے ساتھ اٹھیں گے، کچھ لوگ نابینا اٹھیں گے، وہ جو حق کو ٹھکرا دیں گے، وہ جو صحیح بات کو تسلیم نہیں کریں گے. کچھ لوگ آواز دیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناگوار گناہ. اے میرے محبوب، یہ لوگ جو آپ کو آواز دینے دیوار کے پیچھے سے، ان میں سے اکثر لا یعقل ہیں، یعنی ان کو عقل نہیں ہے. کیوں؟ آواز تو اچھی تھی. کہا رک جاتے، انتظار کرتے کہ اے حبیب آپ خود گھر سے باہر تشریف لاتے تو آپ کو سلام کرتے.
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس لیے سلام جب پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے کو پہلے پڑھنے دینا چاہیے، بیچ میں دخل نہیں دینا چاہیے. لا یخل میں داخل ہو جائے گا. عقل نہیں ہے ان لوگوں کو. ایسی بات قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لا یعقل. جب تک کہ رک نہ جائے، جب تک کہ سرکار باہر تشریف نہ ڈالے، یا رسول اللہ نہیں پڑھنا. جب تک کہ مؤذن صاحب نہ رک جائیں سلام پڑھنے سے. آپ کی محبت آپ کی جگہ ہے، آپ کا عشق آپ کی جگہ ہے، لیکن طریقہ سلیقہ بھی کوئی چیز ہے. اس لیے جب سلام ہوگا یا الوداع پڑھا جائے گا، سامنے آ کر بد نظمی کرنے کی ہرگز کوشش مت کیجیے. جس صف میں ٹھہرے اسی صف میں ٹھہریے. فرشتے سب و سب سلام بھیجتے ہیں. فرشتوں کی سنت اپنا کر صف میں ٹھہر کر سرکار کی بارگاہ میں سلام بھیجیے. درود پڑھیے ثواب ملتا ہے، تو سلام پڑھیے جواب ملتا ہے. لیکن سلیقے کے ساتھ پڑھنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، وہ لوگ جن کو معلوم ہے جمعہ ہے آج لیکن جمعہ کو نہیں آتے، غفلت کرتے، سستی کرتے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جگہ کسی کو مصلی پہ ٹھہرا کر دوں اور جا کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں آتے. میرے عزیزو، جمعہ صرف رمضان میں نہیں پڑھنا ہے. اسلام ویکلی نہیں ہے، اسلام منتھلی نہیں ہے، اسلام ہاف ایئرلی نہیں ہے، اسلام ایئرلی نہیں ہے. اسلام تو ایوری ڈے، ایوری نائٹ، ایوری منٹ، ایوری سیکنڈ، ہر لمحہ اسلام ہے. یہ وردی کبھی بھی آپ کو اترنے والی نہیں ہے. یہ وردی تو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اس وردی کو خدا کے لیے مت اتاریے. اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے ہم رمضان کو وداع کرنے کے لیے آئے ہیں. لیکن یاد رکھیے رمضان جا رہا ہے لیکن قرآن نہیں جا رہا ہے. قرآن موجود ہے، آپ کے گھر میں بھی ہوگا. رمضان جا رہا ہے، مسجدیں نہیں جا رہی ہیں. رمضان جا رہا ہے، سخاوت نہیں جا رہی ہے. رمضان جا رہا ہے، حلال نہیں جا رہا ہے. رمضان جا رہا ہے، صداقت نہیں جا رہی ہے. رمضان تو جا رہا ہے، عبادت نہیں جا رہی ہے. رمضان جا رہا ہے، توبہ نہیں جا رہی ہے. رمضان جا رہا ہے، آنسو نہیں جا رہے. رمضان جا رہا ہے لیکن صراط مستقیم باقی ہے. رمضان جا رہا ہے، علم باقی ہے. رمضان جا رہا ہے، ماں باپ تو موجود ہے. رمضان جا رہا ہے، بھائی بہن تو موجود ہے. رمضان جا رہا ہے، رشتے دار تو موجود ہے. رمضان جا رہا ہے لیکن اسلام موجود ہے. رمضان جا رہا ہے لیکن ایمان موجود ہے. رمضان جا رہا ہے، غربا موجود ہے. رمضان جا رہا ہے، یتیم موجود ہے. زکوٰۃ کا جو طریقہ ہے اس میں نصاب شرط ہے، لیکن خیرات کا کوئی نصاب نہیں ہے. خیرات جتنی چاہے دے، لیکن زکوٰۃ دینی ہے تو حساب کر کے دیں. بے حساب اگر آپ دے دیں گے تو وہ چلا تو جائے گا، لیکن زکوٰۃ آپ کے اوپر ڈیو رہے گی. اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، منی مثال دیں گے، گزشتہ سمجھایا تھا، کوائنس، سونا، چاندی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کا جسم اتنا بڑا کرے گا، اتنا بڑا کرے گا قیامت کے دن کہ سارے سکوں کو گرم کر کے اس کی پیشانی پہ داغ دیا جائے گا، اس کی پیٹھ پہ داغ دیا جائے گا، اس کے سینے پہ داغ دیا جائے گا. جسم کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ بڑا کرے گا، فرشتے حکم سے بڑا کرے. بچیے ان کاموں سے. پروردگار عالم جل جلالہ و اما نوالہ نے یہ موقع ہم کو عطا فرمایا ہے. گزشتہ جمعہ سے ہم آئیے دعا کر لیں کہ پروردگار ہمارے بیت المال کو جنہیں چندہ دیا ہے، بیت المال کا عطیہ قبول فرما، اور کسی غریب کو دیا ہے، غریب کا عطیہ قبول فرما. پروردگار عالم اس مہینے میں جو نمازیں ہم نے پڑھی اور دیگر مہینے پڑھی اسے بھی قبول فرما. ہماری تراویح کو قبول فرما، ہمارے شبینوں کو قبول فرما، ہماری سماعت قرآن کو قبول فرما، تلاوت قرآن کو قبول فرما. پروردگار عالم عالم اسلام میں مسلمانوں کو بول بالا فرما. پروردگار
ہر جگہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی ہمت و ترقی عطا فرما۔ پروردگار عالم تیرا نام لینے والے، تیرا کلمہ پڑھنے والے ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی مدد فرما، یہاں امن فرما، یہاں سکون فرما، فسادیوں سے محفوظ فرما، حاسدوں سے محفوظ فرما، اشرار سے محفوظ فرما۔ پروردگار خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے بھوکوں کی مدد فرما، غزہ کے بچوں کی مدد فرما، غزہ کے شہیدوں کو جنت نصیب فرما، غزہ کی بیواؤں کا کفیل بن جا۔ پروردگار وہ دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں، پانی کے قطرے کے لیے ترس رہے ہیں، پروردگار ان کی مدد فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی مسلمان ذلت میں ہے، نکبت میں ہے، پروردگار اسلام پہ جھنڈا بلند فرما، ہمارے ملک میں امن عطا فرما، ہماری ریاست میں امن عطا فرما، ہمارے شہر میں عطا فرما۔ پروردگار جو فرقہ پرست ہے ان کی فرقہ پرستیوں سے ہم کو محفوظ فرما، اشرار کے شر سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، غریبوں کی جن نے مدد کی اس مدد کو قبول فرما، ہماری محبتوں کو قبول فرما، جن جن کے لیے ہم نے دعائیں کی ان دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس عطا فرما، ہمارے رشتہ داروں کو جنت الفردوس عطا فرما، جو دواخانوں میں ہیں پروردگار کو صحت عاجلہ کاملہ قائم نصیب فرما، تاکہ عید کے دن ہمارے ساتھ نماز پڑھ سکے۔ بچے جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کو اچھے نمبرات سے کامیابی عطا فرما۔ ناقد قضا قد بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتوں کے انتظام نہیں ہو رہے، پروردگار ماں باپ بڑے پریشان ہیں، ان ماں باپ کی پریشانی کو دور فرما دے۔ جتنے حضرات اوقافی جائیدادوں کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی حفاظتوں کو قبول فرما، ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ جتنی مساجد ہندوستان کی کمیٹیاں پروردگار خدمت انجام دے رہے ہیں ان کی خدمتوں کو قبول فرما۔ جتنے بھائیوں نے زکوٰۃ دی ان کی زکوٰۃ کو قبول فرما۔ کسی نے کپڑا دیا ہے تو کپڑے کو قبول فرما، ایک پارچہ دیا ہے تو پارچے کو قبول فرما، ایک افطاری کروائی ہے تو افطاری کو قبول فرما، ایک کھجور سے بھی افطار کروایا تو پروردگار اس ایک کھجور کی افطار کو قبول فرما، ہماری خیرات کو قبول فرما، دنیا کو بہتر فرما، آخرت کو بہتر فرما۔ پروردگار قیامت میں ہمیں قرآن کی شفاعت نصیب فرما، روزے کی شفاعت نصیب فرما، رمضان کی شفاعت نصیب فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار اس آخرت کی پہلی سیڑھی کے سوال و جواب کو آسان بنا دے۔ پروردگار ہم سے امتحان نہ لے، ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت ناتوان ہیں، پروردگار ہم بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، ہم مصیبت اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، ہم بہت ناتوان ہیں، پروردگار ہم سے امت لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خلفائے راشدین کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پنجتن پاک کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تیرے محبوب بندوں کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ جو راتوں میں روتے ہیں، آنسو بہاتے امت کے لیے دعا کرتے ہیں، ان آنسوؤں کے صدقے میں ہماری باتوں کو قبول فرما۔ پروردگار عالم ہم سے امتحان نہ لے، ہم سے آزمائش نہ فرما، ہم بہت کمزور ہیں، بہت نادان ہیں، ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے مضبوط فرما دے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہمارے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما، جنت نعیم میں جگہ عطا فرما۔ جن کی بیویاں رخصت ہو چکی پروردگار ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار قبر کے سوال و جواب کو آسان فرما، اس مکان کو تنگ نہ فرما، جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بنا دے تجھے تیرے حبیب کا صدقہ، کلیم اللہ کے صدقہ، حبیب اللہ کے صدقہ، عیسیٰ روح اللہ کے صدقہ، حسین شہید کربلا کا صدقہ، علی اصغر کا صدقہ، بی بی سکینہ کا صدقہ، روزوں کا صدقہ، سرکار دو عالم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما۔ پل صراط پر آسانی سے گزار دے، بجلی کی طرح گزار دے۔ جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھے زمین پر گرنے سے پہلے پہلے ان سب کو بخش دے۔ تیری رحمت کاملہ ہے، تیری رحمت عاجلہ ہے، تیری رحمت تامہ ہے۔ پروردگار تیری رحمت کے دروازے بہت بڑے ہیں، تیری رحمت کے خزانے بہت بڑے ہیں، ان خزانوں سے ہم کو عطا فرما۔
ان ہاتھوں کو خالی دامنوں کو پروردگار تجھ سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے؟ پروردگار تیری بارگاہ میں آج جمعہ، آخری جمعہ، جمعۃ الوداع رمضان کا ہے، ان دعاؤں کو عرش عظیم پہ قبول فرما، ہماری صداؤں کو عرش عظیم پہ قبول فرما، سجدوں کو عرش عظیم پہ قبول فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عاجلہ کاملہ قائم نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الفاسدين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.